اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فطرانہ ایک صدقہ ہے جو رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے پر ادا کیا جاتا ہے۔ فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں شرعی احکام کی بجا آوری میں اگر کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کی تلافی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کے کھانے کے لیے لازم کیا، لہذا جو عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ادا کرے گا تو یہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو اسے نماز عید ادا کرنے کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ روزے مکمل ہونے کے بعد عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے ساتھ فطرانہ واجب ہو جاتا ہے، اور نماز عید سے پہلے ادا کرنا لازمی ہے۔ لیکن فطرانہ اگر رمضان المبارک میں ادا کر دیں، رمضان المبارک میں دے دیں تو یہ بہتر ہوگا کہ فقراء اور مساکین عید پر خرچ کر سکیں گے اور عید کے لیے کھانے کا اہتمام کر سکیں گے۔ چونکہ فطرانہ عید الفطر کی فجر طلوع ہونے کے ساتھ لازم ہوتا ہے، اس لیے فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کا فطرانہ دینا لازم نہیں ہوگا، اور اسی طرح عید الفطر کی فجر طلوع ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا فطرانہ دینا بھی لازم ہوگا۔ صدقہ فطر صاحب نصاب پر لازم ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سونا، چاندی، مال تجارت، زیورات اور دیگر ساز و سامان ملا کر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہوگا اور اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اس پر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں۔ باپ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، اس کے بالغ بچے اور بیوی کی طرف سے صدقہ دینا واجب نہیں۔ لیکن اگر بیوی کا اور بالغ بچوں کا خرچہ بھی والد کے ذمہ ہے تو پھر ان کی طرف سے صدقہ بھی والد ہی ادا کرے گا۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ اگر گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو اس کا فطرانہ بھی صاحب خانہ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ ایک غلط چیز مشہور ہو چکی ہے۔ اگر بالغ بچوں کا اور بیوی کا فطرانہ اگر واجب نہیں ہے تو پھر مہمانوں کا کیسے واجب ہو جائے گا؟ اس لیے اگر مہمان آئے بھی ہیں گھر میں تو مہمان اپنا فطرانہ خود ادا کریں گے۔ کسی مہمان کا فطرانہ گھر والوں پر، صاحب خانہ پر لازم نہیں ہوگا۔ میزبان پر مہمان کا فطرانہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے رمضان کے آخر میں فرمایا کہ روزوں کا صدقہ نکالو، یہ صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا کشمش یا آدھا سا گندم پر آزاد یا غلام، مرد یا عورت، چھوٹے یا بڑے پر لازم قرار دیا ہے۔ سا ایک پیمانہ ہے جس کے ساتھ اشیاء کو ماپا جاتا تھا۔ یہ عرب میں مروج تھا اور لوگ اس کے ساتھ ماپ کر چیزیں ایک دوسرے سے لین دین کرتے تھے۔ تو اب چونکہ انٹرنیشنل سطح پہ پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں گرام اور کلو گرام وزن کو ماپنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب سا کا وزن کیا گیا
تو تقریباً 4.5 کلو گرام اس کا وزن بنا۔ بعض نے اس سے کم و بیش بھی بیان کیا ہے علماء کرام نے، لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 4.5 کلو، اس میں احتیاط کے ساتھ چند گرام اس میں اضافی رکھے گئے ہیں تاکہ فقیروں کا فائدہ ہو جائے۔ تو نصف سا 2.25 کلو گرام ہوگا۔ بعض نے نصف سا کو 2 کلو اور 117 گرام بھی بیان کیا ہے۔ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے انہیں فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ فقراء اور مساکین کو ترجیح دی جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی ان لوگوں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ فطرانہ نقدی کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے اور جنس کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ جس ملک میں کوئی بندہ مقیم ہے، جس ملک میں رہ رہا ہے، وہ اپنے ملک کے حساب سے جو جنس ہے اس کی قیمت لگا کر اس کے حساب سے فطرانہ ادا کرے گا۔ ہمارے بہاولپور ڈویژن پنجاب پاکستان میں اس کا جو حساب ہے وہ میں نے پاکستان کے حساب سے بیان کیا ہے، بہاولپور ڈویژن کے حساب سے، کہ ہمارے ہاں اگر کوئی گندم کے حساب سے دینا چاہے فطرانہ تو وہ 2.25 کلو گرام اور اس کی قیمت 130 روپے ہوگی، اور جو بندہ جو کے حساب سے دینا چاہے اور اس کی قیمت 315 روپے بنے گی، اور جو شخص کھجوروں کے حساب سے فطرانہ دینا چاہے 1 سا کھجوریں دینا ہوں گی 4.5 کلو گرام، تو ان کی قیمت 1080 روپے، درمیانی کھجور کی قیمت 1080 روپے بنے گی۔ اور اسی طرح جو کشمش یا سوگی کے حساب سے فطرانہ دینا چاہے تو سوگی یا کشمش 4.5 کلو گرام 1 سا دینا ہوگا، اس کی قیمت 2520 روپے ہوگی۔ تو جس کے پاس جتنا مال و دولت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے اسے چاہیے کہ اسی حساب سے وہ فطرانہ ادا کرے۔ جو لوگ درمیانے درجے کے ہیں وہ گندم اور جو کے ساتھ فطرانہ ادا کریں، اور جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مال و دولت دیا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور کشمش یا کھجور کے ساتھ اپنا فطرانہ ادا کریں۔ اس میں فقیروں کا فائدہ ہوگا اور آپ کے لیے ثواب میں اضافہ ہوگا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، جو خوشی سے فدیہ کی مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ رمضان المبارک کا اختتام ہوا چاہتا ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنے فطرانے نماز عید سے پہلے ادا کر لیں۔ نماز عید پڑھنے کے لیے نکلنے سے پہلے اپنا فطرانہ ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس فطرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔